إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سامعین کرام، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اسی کی رحمت و فضل سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کر چکے ہیں، اور آج جن آیات مبارکہ کی شرح مقصود ہے، ان کی تفسیر کا بیان مقصود ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ان متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے بارے میں سابقہ درس میں گزر چکا تھا کہ اسی کا یہ فرمان ہے ہدی للمتقین، ہدی للمتقین ذالک الکتاب، یہ کتاب عظیم، یہ کامل کتاب، یہ عظیم الکتاب ہے۔ مختلف انداز سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا، اس کا جہد سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، یہ عظیم اور کامل الکتاب ہے جس میں ریب کا وجود نہیں ہے، سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین کون؟ متقین کون سے ایسے متقی حضرات ہیں جن کے لیے یہ کتاب مبارک ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ ہادی نہیں کہا، ہدا کہا، یعنی مصدر ہے، سراسر سراپا ہدایت ہے قرآن کریم متقین کے لیے۔ اور آج جو میں نے آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں 6 صفات بیان ہوئی ہیں ان متقین، اور یہ چونکہ سورہ بقرہ ہے جس کا موضوع جو ہے وہ ایمان ہے، اور خاص طور پر اس میں تمام جو ادیان اور فرق ہیں ان کا بیان ہے، مختلف ملتیں، مخاطبین میں جو ہے صرف مسلمان نہیں ہیں، اہل اسلام کے علاوہ اہل کفر میں سے جتنی ملتیں ہیں، جمیع جو ان کے مختلف مذاہب ہیں اور ادیان ہیں، ان سب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کا اسلوب بھی بہت جامع ہے اس اعتبار سے اور اسی انداز سے، اور اس لیے جو 6 صفات آج کی ان آیات میں بیان ہوئی ہیں، یہ صفات بھی جامع ہیں۔ دیگر جو صفات متقین کی بیان ہوئی ہیں، ان تمام صفات کو یہ شامل ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ دیگر صفات متقین کی ان صفات کے بغیر پیدا ہو سکیں، ان کا وجود تصور کیا جا سکے۔ جیسا کہ یہ صفات اگر کاملاً انسان کے اندر پیدا ہو جائیں، حقیقت میں انسان ان کو حاصل کر لے اللہ رب العزت کے توفیق سے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ دیگر صفات جو ہیں ان سے انسان محروم رہے، بلکہ وہ بھی اس کے اندر بدرجہ عطم پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو اب یہ آج کی آیات مبارکہ میں ہدی للمتقین کے بعد فرمایا کہ یہ سراسر ہدایت ہے متقین ہی کے لیے۔ کون سے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صفات ان کی یہاں پر کتنی صفات بیان ہوئی؟ یہاں پر 3 صفات۔
تو یہ قرآن کریم جو ہے، میں نے آپ کو عرض کیا، کوئی فکر و فلسفہ کی کتاب نہیں ہے، یہ کامل ہدایت ہے، ایمان ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت ہے اس کی تلاوت و تدبر اور اس کا علم کو اخذ کرنا۔ تو ہم نے جو سیکھ رہے ہیں ابھی الحمدللہ تعالیٰ، یہ عمل کے لیے سیکھ رہے ہیں نا، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے سیکھ رہے ہیں، تاکہ اس پر ہم عمل کر سکیں، غور و فکر کر سکیں۔ تو اس لیے ان صفات کو غور سے سمجھیے تاکہ میں اور آپ ان پر عمل کریں اللہ کی توفیق سے، اور پھر حقیقی سعادت کے حقدار بن جائیں بتوفیق اللہ تعالیٰ۔ تو فرماتے ہیں ثم وصف المتقین، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان متقین کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، ان کی صفات بیان فرمائی ہیں جن کے لیے یہ کتاب مبارک جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے۔ اور وہ جو صفات بیان فرمائی ہیں ان کا تعلق کن کن امور کے ساتھ ہے؟ ثم وصف المتقین بالعقائد والاعمال الباطنۃ والاعمال الظاہرہ، کہ ان کے عقائد بھی بیان فرمائے ہیں، متقین کے عقائد، کہ ان کے باطن میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ان کا ایمان جو باطنی دل کا، قلب کا جو ان کا علم و عمل ہے وہ کیا تقاضا کرتا ہے، اسی طرح سے ان کے ظاہری اعمال یعنی عقائد اور اعمال باطنی، اور اسی طرح سے اعمال ظاہری جو ظاہری اعمال ان کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ لتضمن التقوی لذلك، کیونکہ تقوی ان تمام امور کو شامل ہے۔ تقوی اس وقت تک جو ہے متحقق نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر یہ تمام امور پیدا نہ ہو جائیں۔ تقوی کا دعویٰ صرف دعویٰ ہوگا، جب تقوی موجود نہیں ہوگا یا ناقص ہوگا پھر ہدایت بھی اسی اعتبار سے ہوگی۔ تو تقوی جو ہے وہ تمام عقائد و اعمال ظاہری ہوں یا باطنی ہوں ان سب کو شامل ہے، ان سب کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے، اس کی جس کا جو سکوپ ہے وہ ان تمام کو اپنے اندر اس کا احاطہ کرتا ہے۔ فقال، تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، پہلی چیز یہ بیان فرمائی وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بہت بڑا ایمان ہے، غیب پر ایمان۔ غائب کے معنی میں ہے، غیب مصدر ہے لیکن غائب جو چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، کل ما غاب عنک، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، یا ہمارا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، اس تک نہیں پہنچ سکا، اس کا ادراک نہیں کر پایا ہے، یا ہمارے حواس تک کی جو رسائی ہے وہ اس تک نہیں ہے، یہ تمام امور جو ہیں وہ غیب میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ ماضی کے ہوں، مستقبل کے ہوں، وہ حال کے ہوں، یہ تمام امور جو ہیں ان پر غیب کا اطلاق اپنے اپنے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب اور شہادت دونوں کا عالم ہے، دونوں کو جاننے والا، مطلقاً کامل۔ اور جو شہادت ہوتی ہے انسان کی، یہ کبھی انسان کی ایک جگہ پر انسان موجود ہے، یعنی کہ حضور ہے، اس کو حاضر ہے، حضور ذات ہے کہ وہاں پر موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں جی شاہد ہے یہاں پر اس معاملے کا۔ کبھی اپنے کان سے وہ سنتا ہے، کوئی اس کو بتا دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے، تو یہ علم، یہ بھی ایک طرح کے شاہد بننے میں اس کو شاہد بنا دیتا ہے، اس کو علم کے ساتھ اس کے بارے میں خبر، یعنی اس کو علم کے ساتھ اس کا یقین اور جزم حاصل ہو جاتا ہے کہ فلاں واقعہ، فلاں بات ایسے ہے۔ جیسا کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ ہے اور اس کی جمیع صفات، الرحمن الرحیم الملک القدوس، ہم تمام پر ایمان لاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ اور اسی طرح سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ماضی کے بارے میں خبر دی ہے، مستقبل کے بارے میں، تمام امور کو ہم مانتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خبر کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہوا، یہ اتنا کامل علم ہے، اتنا عظیم علم ہے، حالانکہ ہم نے اس کو اپنے حواس کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کیا ہے، لیکن یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے معلوم ہوا، یہ خبر ہے نا، ایک پیغامبر کے ذریعے معلوم ہوا، وہ اتنا کامل ہے کہ اللہ نے ان اہل علم کو جو اس خبر کے ذریعے علم پر گواہ بن جاتے ہیں، اس پر یقین حاصل کر لیتے ہیں، ان کی شہادت کو اپنی شہادت کے ساتھ ملایا ہے۔ فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، سبحان اللہ، کہ اللہ اپنی وحدانیت پر خود بھی گواہ بنتے ہیں، ملائکہ کو بناتے ہیں اور ساتھ اہل علم کو ساتھ شامل فرمایا۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اگر اہل علم کی فضیلت کے لیے اور کوئی بھی آیت یا نشانی نہ ہوتی، یہی ایک آیت کافی تھی کہ اللہ نے ان کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ کتنی عظیم شان ہے یہ شہادت، کیسی ہے یہ شہادت؟ ہے ہمیں جو علم حاصل ہوتا ہے خبر کے ذریعے۔ تو اسی طرح سے غائب بھی اس کے بالمقابل عالم الغیب والشہادہ، کہ اگر انسان کو ایک شے کا علم نہیں ہے اور وہ نہیں جانتا، پھر یہ نسبی ہو سکتا ہے کہ کسی کو کسی بات کا علم ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا، یہ مخلوق کے اندر بھی ہوتا ہے، تو کسی کے لیے غیب ہے، کسی کے لیے غیب نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کے پاس مطلقاً کاملاً علم غیب نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔
شیخ صاحب یہ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، تھوڑا اس کو ذرا پڑھ لیجئے، پھر تھوڑا اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں اس عبارت کی۔ فرمایا حقیقت الایمان، اب غیب اور ایمان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس شرح میں۔ کہتے ہیں کہ هو التصدیق التام بما اخبرت به الرسل، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے کامل تصدیق کر دینا، کامل مکمل تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، جازم یقین ہونا اس بات پر جو رسولوں نے ہمیں خبر دی ہے ان تمام تعلیمات پر۔ لیکن یہ صرف تصدیق نہیں ہے، یہ صرف تصدیق کے باطن میں تصدیق نہیں، وہ تو ابو جہل کے پاس بھی تھی نا تصدیق، فرعون کے پاس بھی تھی نا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انکار تو کیا انہوں نے لیکن نفوس میں ان کے پورا یقین تھا اس بات کا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں حق ہے، حق پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت حق ہے، اس کی الوہیت حق ہے۔ تو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ صرف تصدیق نہیں ہے، المتضمن لانقیاد الجوارح، ایسی تصدیق جو انسان کے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا دے، ایسی تصدیق جو اس کے تمام اعضاء کو، اس کے ظاہر و باطن کو اللہ کے سامنے کامل طور پر جھکا دے، وہ اس کا عابد بن جائے۔ یہ تصدیق جو ہے جو عمل کو وجود میں لے آئے، اور اعضاء کی جو عبادت ہے، حتیٰ کہ عقل کی بھی عبادت ہے، عقل کی عبادت یہ ہے کہ اللہ کے سامنے، اس کے حکم کے سامنے جھک جانا، وہ اس کی رسائی میں ہو یا نہ ہو لیکن اس کو مان لینا کہ ایسے ہی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَيْسَ الشَّأْنُ فِي الْإِيمَانِ بِالْأَشْيَاءِ الْمُشَاهَدَةِ بِالْحِسِّ، کہ اصل میں ایمان کے اندر معاملہ، یہ حقیقت امر یہ نہیں ہے کہ آپ ان اشیاء کو دیکھ کر مان لیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، المشاہدہ بالحس، جن کو آپ دیکھتے ہیں اپنی حس سے، اپنے حواس سے، اپنی جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے آپ ان کو پا لیتے ہیں، ان پر ایمان ہے۔ میں نے دیکھ لیا، سیئنگ از بلیونگ، میں نے چھو لیا، میں نے سن لیا، بس میں اس کو مانتا ہوں۔ یہ اس کے ساتھ ایمان کا یا عدم ایمان کا تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو مسلم کافر سب برابر ہیں، دیکھ کر نہ مانے گا تو کم عقل ہی ہوگا، بے وقوف ہی ہوگا نا، اس میں تو کوئی بھی، وہ تو جانور بھی اس کو سمجھتا ہے، اور بلکہ یہ تو بہائم سے بھی زیادہ بدتر ہیں جو صرف یہ بات کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم نہیں رکھتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں سب برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی شان نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ بِهَا الْمُسْلِمُ مِنَ الْكَافِرِ، کیونکہ اس سے جو ہے نا، جو آپ نے مشاہدے کے ذریعے آپ ایمان لے کر آئے، مشاہدے کے بعد آپ نے اس کو مانا کہ ہاں جی اب ٹھیک ہے میں اس کو مانتا ہوں، اس سے جو ہے مسلم اور کافر کی تمیز نہیں ہوتی ہے، مسلمان کافر سے ممیز نہیں ہوتا اس کی بنا پر کہ جو میں نے دیکھ لیا اس کو میں نے مان لیا۔ انما الشأن فی الایمان بالغیب، ایمان میں جو معاملہ ہے، جو بنیاد ہے، اصل میں وہ غیب ہے، غیب پر ایمان لانا ہے، ایسا ایمان جو غیب پر ہو، بن دیکھے ہم مانتے ہیں، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خبر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر، آپ کے حکم پر، آپ کی تعلیمات پر، کہ آپ اللہ کی طرف سے آپ ہمیں علم دیتے ہیں، آپ پر وحی اترتی ہے اور اس کی بنا پر آپ بات کرتے ہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، تو اس بنا پر ماننا یہ اصل میں ایمان ہے۔ کون سا ایمان؟ الذی لم نرہ ولم نشاہد، نہ ہم نے اس کو دیکھا نہ اس کا مشاہدہ کیا، اس کے بغیر ہم اس کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ وانما نؤمن به، اور بے شک ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، یقین جازم رکھتے ہیں۔ کیوں؟ لخبر اللہ و خبر رسولہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خبر دینے کی وجہ سے اور اللہ کے رسول کی خبر کی بنا پر ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ فهذا الایمان الذي يميز به المسلم من الكافر، یہ وہ ایمان ہے جس سے مسلمان اور کافر کی تفریق ہوتی ہے اور فرق ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد اپنے حواس کا جب اس پہ یقین ہو جائے، ادراک ہو جائے، اس پر ایمان لے کر آئے۔ تو لأنه تصدیق مجرد للہ ورسلہ، کیونکہ یہ جو ہم خبر پر، رسول اللہ علیہ وسلم کی خبر پر ایمان لے کر آتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ جو کچھ فرما رہے ہیں وہ حق ہے، یہ خالص تصدیق ہے اللہ اور اس کے رسول کی، اس میں کوئی اپنی عقل کا اطمینان نہیں ہے اس پہلو سے کہ نہیں میں ہر حکم کو پہلے عقل پر پرکھوں گا، پھر جب میں اس کا پوری طرح سمجھ جاؤں گا تو پھر میں فیصلہ کروں گا کہ میں نے اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے۔ فالمؤمن یؤمن بکل ما اخبر اللہ بہ، مؤمن ہر اس چیز کو مانتا ہے جس سے اس کے بارے میں اس کو اللہ نے خبر دی ہے، او اخبر بہ رسولہ، یا اس کے رسول نے اس کے بارے میں خبر دی ہے، سواء شاہدہ او لم یشاہدہ، وسواء فہمہ وعقلہ او لم یہتدی الیہ عقلہ وفہمہ، برابر ہے کہ وہ اس کو دیکھ پائے، اس کا مشاہدہ کرے یا نہ کر سکے، اور برابر ہے کہ وہ اس کو سمجھ پایا ہے مکمل طور پر یا نہیں سمجھ پایا، اس کی عقل و فہم کی رسائی اس تک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یہ مشروط نہیں ہے۔ مشروط
یہ بات مشروط اس سے نہیں ہے. یہ تھوڑی سی بات ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اس میں جو بات ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت پر ہم ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو ہم اللہ کا رسول مانتے ہیں، پیغمبر حق مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے اور اس وحی کی علم کے مطابق وہ بات کرتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. کیا یہ ہمارا جو ایمان لانا ہے اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کوئی تعلق ہی نہیں اس سرے سے. یا ہے نا؟ تعلق کیسا ہے؟ دو پہلوؤں سے. ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات شرعیہ ہے، قرآن کریم ہے. قرآن کریم ہے، اس کی آیات، ہر آیت ایک عظیم معجزہ ہے. اس جیسی کوئی آیت، اس جیسی صورت یا اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتا ہے. اور اس کے نہ صرف اس کے الفاظ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر، اس کے جو مضامین ہیں، جو علم ہے اس کے اندر، جو اخبار ہیں، جو حقائق ہیں، خواہ وہ سائنسی ہوں، کسی پہلو سے بھی ہوں، وہ کامل ہیں اور وہ اتم ہے. ایک تو یہ بات. دوسری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کونیہ ہے، اللہ نے اپنی تخلیق میں نشانیاں رکھی ہیں. ان دونوں کو اللہ نے دلیل بنایا ہے. قرآن کریم میں دونوں کو دلیل بنایا ہے. ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں اور ان دونوں میں کامل توافق ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تطابق رکھتی ہیں، مطابقت رکھتی ہیں. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. کسی ایک یا دو یا کچھ بیوقوفوں کی عقل میں تضاد ہو سکتا ہے جو فرق سمجھتا ہوں، وگرنہ آج تک ایک بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی آیت مبارکہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں کی عقل یہ کہتی ہو، نیک و بد تمام انسانوں کی عقل متفقہ فیصلہ کر دے کہ جناب یہ آیت جو ہے نا، یہ کائنات کے جو حقائق ہمارے علم میں ہیں، حتمی حقائق، سائنسی حقائق، ان کے خلاف ہے. بہت سے سائنسدان جو ہیں، حتیٰ کہ ان کے یہود سے ہوں یا نصارہ سے ہوں، اگر آپ سرچ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کتنی ان کی سیریز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود کو نہ صرف اقرار کرتے ہیں بلکہ مانتے ہیں کہ یہ اسی کی تخلیق ہے اور اسی کی تدبیر ہے. مطلب میرے کہنے کا یہ، جیسے کہ ایک بہت بڑے سائنسدان نے کہا، اس کا نام ہے ذہن میں یہی آ رہا ہے، اس نے کہا کہ جو ادھورا سائنسدان ہوتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور جو مکمل ہوتا ہے وہ اس کو مان کر رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ نے ان دونوں کو دلیل بنایا ہے. کن کو؟ آیات کونیہ اور آیات شرعیہ. دلیل کیا ہے اس کی؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم جو بات کریں گے ہم نے ایک عمومی درس کی شکل میں بات نہیں کرنی ہے، فکر و فلسفہ نہیں، بلکہ اس کی دلیل اور بنیاد ہمیں قرآن و سنت سے ہی لینی ہے. فرمایا اللہ نے سورہ شورى میں، سورہ فصلت میں فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. سبحان اللہ. ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفوس کے اندر، اپنے نفسوں میں بھی، اپنے جسموں کے اندر بھی دکھائیں گے نشانیاں، تاکہ ان کو واضح ہو جائے کہ یہ قرآن کریم حق ہے. یعنی اندازہ کیجیے کہ قرآن کی حقانیت ثابت ہو رہی ہے اگر وہ غور کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں، اپنے نفس پہ غور کریں، آفاق میں غور کریں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نشانیوں کو دیکھ کر عقل یہی نتیجہ اخذ کرے گی قرآن کریم کی تمام احکامات، آیات بینات یہ حق ہیں، اللہ کی طرف سے کسی انسان کی کاوش نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد فرمایا اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. یہ تو خیر اللہ نے بتایا نا کہ نشانیاں عقلی دلائل کے ساتھ یہ مان جائیں گے، سمجھ جائیں گے، اور فرمایا کہ اصل میں کافی تو یہی ہے کہ اللہ خود گواہ بن گیا ہے کہ یہ حق ہے. بس اصل میں جن کے اندر فطرت اور روح ان کے زندہ ہے ان کو اللہ کی گواہی کافی ہے. اور اللہ کی گواہی کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. سمجھ گئے؟ تو اس آیت مبارکہ میں دونوں دیکھیے اس طرح سے دونوں کے اندر جو ہے وہ آپ یہ ہارمنی ہے اور اس اندر کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے کہ جناب وہ تخلیق کچھ کہہ رہی ہے اور آیات جو قرآن کریم کی آیات شرعیہ ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے. تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ رسول برحق ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اس سے پہلے ہم نے اپنی عقل کو بھی استعمال کر لیا، ہم نے تمام طرح کے ٹیسٹ بھی لگا لیے، لاجیکل بھی لگا لیے، فزیکل بھی دیکھ لیے، اور ہر طرح سے اس کو ہم نے مشاہدہ بھی کر لیا، عقلی دلائل بھی دیکھ لیے، اس کلام مبارک کو سن بھی لیا، اور یہ بھی جان لیا کہ 23 سالہ دور میں نازل ہونے والا قرآن کریم ایک حرف کے اندر بھی کوئی تضاد یا تناقض نہیں ہے اور انسان کی کاوش نہیں ہے. اور جب مان لیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جناب یہ حکم میری سمجھ میں نہیں آ رہا اور یہ فلاں کو میں ذرا چیک کروں گا، یہ موجودہ دور کے ساتھ تھوڑی سی اس کی جو ہے وہ توافق نہیں ہے، یا اس کی جو ہے وہ اس پہ پریکٹس کرنا مشکل ہے، یا فلاں کے اندر کچھ مسئلہ ہے، یہ پھر اس کی اپنی عقل کا مسئلہ ہے. اس نے جھوٹ بولا، وہ ایمان لے کر نہیں آیا،
وہ ایمان لے کر نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتے ہیں. یہ آزمائش اسی طرف سے ہوتی ہے. کچھ ایسے احکامات ہر انسان کے لیے مختلف پہلو سے کسی حکم پر اس کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا من یؤمن باللہ یہدی قلبہ. تو یہاں پہ عقل کو مطمئن نہ کر، پہلے ایمان لے کر آ. ایمان لائے گا تیرے دل کو دلیل بھی سمجھا دوں گا، لیکن ایمان پہلے شرط ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا ایمان نہیں ہے، ربی ارینی کیف. ایمان ہے لیکن مجھے دکھا دیے. دیکھنا ہی نہیں، ایک عین الیقین ہوتا ہے نا، کہ دیکھ کر بھی یقین کا ایک اعلیٰ مرتبہ درجہ حاصل ہو جائے گا. فرمایا اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے پہلے یہ بتا. قال بلا، کیوں نہیں، ایمان تو کامل ہے. ولکن لیطمئن قلبی، سبحان اللہ، دل کا مزید اطمینان ہو جائے گا. ایمان ہے اس سے پہلے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول کو حق ماننے کے بعد، قرآن کریم کی آیات کو ماننے کے بعد، میں مسلمان ہوں، بعد میں پھر وہ جو ہے وہ لیت لال کرے اور حجت کرے کہ نہیں جناب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ فلاں چیز کیسے ہے. اور بہت سے منکر حدیث ایسے ایک فرقہ کام دیا کہ اور کیسے کافی اس قسم کے لوگ ہیں جو آج کل جدید انداز میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم مقبول ہو جائیں اور اس طرح کی فتنے پھیلاتے رہتے ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس بات کی کوئی حیثیت دین کے میزان میں نہیں ہے. جس کے پاس عقل ہے وہ اس کو پا کر رہتا ہے اور سمجھ کر رہتا ہے. یہ جو عبارت شیخ صاحب نے کہی ہے اس میں کافی چیزیں ہیں سمجھنے والی. میں تھوڑا سا اس عبارت واپس آتا ہوں. پہلی چیز فرماتے ہیں وہ تصدیق التام. ایک میرا سوال ہے آپ کی توجہ ذرا جگانے کے لیے. شیخ صاحب نے یہ فرمایا ایسی تصدیق جو عمل کو متضمن ہے، یعنی انسان عمل کرے، اس کے اعضاء بھی اس کا اظہار کرے. صرف یہ نہیں کہا کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، جبکہ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ایمان کیا ہے جی، وہ تصدیق ہے. ایمان کیا ہے جی، تصدیق ہے. سنتے ہیں نا. تو تصدیق صرف تصدیق ایمان نہیں ہے. بات کو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ تفسیر تقریبی سمجھانے کے لیے تصدیق کہہ دیا جاتا ہے، لیکن شیخ صاحب نے مکمل تفسیر فرمائی المتضمن لانقیاد الجوارح. یہ شیخ صاحب نے کیوں فرمائی یہ بات؟ اس لیے کہ ایمان اور تصدیق دونوں ایک چیز نہیں ہے. اس ایک نے بڑا مغالطہ پیدا کیا ہے. ایک بہت بڑا فرقہ پیدا ہوا جس نے کہا بس تصدیق کی بات ہے اور تصدیق ہونی چاہیے، اس کے بعد کوئی شخص عمل کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کامل مسلمان ہی رہے گا. خواہ ایسے معاملات کر دے جو صریح ایمان کے منافی ہیں، کفر ہیں، اس میں داخل ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا، اس کا ایمان کامل رہے گا. بلکہ یہاں تک کہا کہ اس اعتبار سے، تصدیق کے اعتبار سے صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کسی عام مسلمان کا ایمان برابر ہے. تصدیق تو دونوں کی ہے نا، عمل کا ہی فرق ہے. یہ گمراہ اور باطل فرقہ نکلا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کہ شیخ صاحب نے جن کا بہت سی ان کی فکر کا خلاصہ اور بہت سی ان کی جو شروحات ہیں، ابن تیمیہ کی جو بات ہوتی ہے جب میں کرتا ہوں تو ایسے نہیں کہ وہ خود سے بات کرتے ہیں. ان کا اسلوب یہ ہے، میں یہ کہا کرتا ہوں جس نے قرآن کو سمجھنا ہے، تفسیر سمجھنی ہے، پڑھنی ہے، وہ فتاویٰ پڑھ لے. ابن تیمیہ کو پڑھ لو. کہتے ہیں کہ وہ تو فتویٰ ہے ان کا، اس میں میں کہتا ہوں آپ کو یہی تو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ وہ کہنے کو فتویٰ ہے لیکن ان کا استدلال قرآن کریم کی آیات سے ہے. اور اس طریقے سے وہ سبحان اللہ استدلال کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. یہی اللہ کی وہ خاص نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی. اور اس لیے کہتے ہیں کہ آیات من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. کم لوگ ہیں جن کے بارے میں امت میں کہا گیا، ایک امام بخاری کے بارے میں کہا گیا اور ایک شیخ الاسلام نے تیمیہ کے بارے میں کہا گیا. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ایمان اور تصدیق 100% ایک چیز نہیں ہے. انہوں نے رد کیا. 4 فرق انہوں نے بیان کیے. فائدے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آپ کے انشاءاللہ یہ علم آپ کے کام آئے گا. پہلی چیز مختصر بات کرتا ہوں. پہلا انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جب کوئی شخص آپ کو خبر دیتا ہے تو آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صدقہ ہو، اس نے اس کی تصدیق کی. اور یہ نہیں کہتا کہ آمنہ ہو، یہ لفظ نہیں بولے گا. آمنہ بھی بولے گا یا آمنہ لہو بولے گا، یعنی آمنہ کے ساتھ با یا لام لگا کر بات کرے گا. اگر فعل کی شکل میں ہو، مصدق لنا ہو سکتا ہے لیکن اسم فاعل کی بات نہیں ہے، وہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کی بات ہماری بحث میں بھی وہ بھی لغت میں چلا جائے گا. فعل کی شکل میں جب تصدیق کی بات ہوگی تو تصدیق کو کسی حرف کی ضرورت نہیں ہے متعدی ہونے کے لیے، صدقہ ہو. لیکن جب آپ بات کریں گے ایمان کی تو آمنہ بھی یا آمنہ لہو کریں گے. قرآن کریم میں جہاں بھی آیا ایمان تصدیق کے معنی میں جب آیا تو ایمان آمنہ بھی یا آمنہ لہو آیا. فآمنہ لہو لوط. ٹھیک ہے، آمنت باللہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اسی انداز سے ہے، کہیں بھی بغیر حرف کے نہیں آیا. اور جہاں بغیر حرف کے آیا ہے وہاں پر ایمان اس تصدیق جازم یا ایمان اس معنی میں نہیں بلکہ وہ خوف سے امن دینے کے معنی میں، خوف سے امن دینے کے معنی میں.
فرمایا کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. وہ امن دینے کے بارے میں تصدیق کے معنی میں نہیں ہے. اسی اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو لفظ اسم حسن ہے مؤمن، اس کے دو جو ہیں وہ تفسیر کی گئی ہے، دونوں خوف سے امن دینے والا اور تصدیق کرنے والا، اہل ایمان کے ایمان کو قبول فرمانے والا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو ایک انہوں نے کہا کہ یہ اس اعتبار سے فرق ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایمان ہمیشہ آپ اس خبر کے بارے میں بول رہے ہیں کہ شخص خبر لے کر آ رہا ہے آپ کے پاس جو آپ کے لیے غائب ہو گئی. آپ کے لیے جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کبھی آپ نہیں کہیں گے کہ ہاں جی میں اس پر ایمان لایا یا میں نے اس کی بات پر ایمان لایا، جو آپ خود مشاہدہ کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے غائب ہے، آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے جاننے کا، جو آپ کے پاس خبر لے کر آیا آپ کو اس کے ذریعے مخبر کے ذریعے معلوم ہوئی، تو آپ پھر اس مخبر کے بارے میں جو غائب ہے آپ کے لیے، اس غائب خبر کے لیے ایمان کا لفظ استعمال ہوگا، حاضر کے لیے شاہد کے لیے نہیں استعمال ہوگا. یہ انہوں نے قرآن کریم میں بھی اس کی جو ہے انہوں نے سارا مثال بیان فرمائی. اور سورہ یوسف میں آپ کو معلوم ہے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو جو ہے وہ کنویں میں اس میں پھینک دیا اور آ کر کیا کہا اپنے والد گرامی کو علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کہا کہ وہ تو بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ کہا وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین. وما انت بمؤمن لنا، آپ تو ہمیں ایمانداری نہیں سمجھتے، اس خبر کے بارے میں آپ مؤتمن نہیں سمجھتے ہیں، ہم پر یقین نہیں رکھتے ہیں. ولو كنا صادقین، دیکھیں ہم سچے ہیں مگر آپ کا ہم پر ایمان نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے نا، آپ کو وہ تو نہیں دیکھ رہے کہ یہ جھوٹ ہے سچ ہے، تو آپ کو ہماری ذات پر اگر اعتماد ہو اور مؤتمن سمجھے، امانت دار سمجھے، تو ہماری بات پہ یقین کر لیں گے. ٹھیک ہوگی. تو غائب کی یہاں پہ تعلق آئے گا نا، وہاں پر ایمان کی بات ہوگی، تصدیق کے لیے شرط نہیں ہے. یہ بڑا اہم فرق ہے. اس لیے فرمایا یؤمنون بالغیب، تو غیب کی بات ہو رہی ہے نا، جس شے کا ہم اپنے حواس سے ادراک نہیں کر سکتے. تیسری انہوں نے یہ بات بڑی اہم اس کے اندر کی، انہوں نے کہا کہ تصدیق کے مقابلے میں کیا بولتے ہیں آپ لفظ؟ تکذیب بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ تکذیب. اور ایمان کے مقابلے میں کیا بولتے ہیں؟ بولیے آپ بتائیں گے. کفر. کفر ہے ایمان، کفر ایمان کی ضد، اور تصدیق کی ضد تکذیب. اور کہہ رہے ہیں اگر ایمان اور تصدیق ایک چیز ہو تو ایمان کے مقابلے میں پھر تکذیب بولا جانا چاہیے تھا کہ یہ ایماندار نہیں ہے، یہ ایمان نہیں لایا، اس نے تکذیب کی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں اور تصدیق کرنے کے بعد کہتے ہیں ہم نہیں مانتے جب. اور یہ کفر وہ ہے جو بڑا کفر ہے. بلکہ شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ تو بڑا کفر ہے. کچھ شخص کہ جی میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں مگر میں آپ کو میں دشمنی کروں گا، آپ سے نہیں مانتا آپ کی بات. ہاں تو ہوگا رسول اللہ کر کے میں نہیں مانتا تو میں تیری مخالفت کروں گا. فرمایا یہ کفر بغض و عناد ہے جو کفر جہل و ضلال سے بڑا کفر ہے. یہ تو بڑا کفر ہو جائے گا. اور چوتھا فرق انہوں نے کیا کہ چونکہ اس کے اندر امن کا ایک مادہ موجود ہے تو لہذا جو شخص مؤتمن نہیں ہے، جو امانت دار نہیں ہے، جس پر آپ اب جس کی امانت پر اعتماد نہیں کر سکتے، اس اعتبار سے پھر آپ اس کے لیے ایمان بھی نہیں بولیں گے. اور چونکہ اللہ کے جتنے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو ہم پورا ان پر یہ ان کو امانت اور امین مانتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ جو خبر دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہیں اس اعتبار سے. اس لفظ ایمان ہے. تو شیخ الاسلام نے یہ فرق بیان کیا. اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہر جگہ ایمان تصدیق ایک کرتے پھرو، بلکہ ایمان پھر ایمان ہے. اور تعریف وہ ہے جو شریعت نے تعریف کی ہے، جو شرعی تعریف ہے. دل کے اندر ایمان ہے، دل کا قول ہے اور عمل ہے، اور پھر انسان کی زبان سے اقرار ہے، اور اس کے اعضاء تمام کے تمام یہ جو عمل ان سے مطلوب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، یہ وہ عمل کرتے ہیں. یہ تمام پر ایمان کا اطلاق ہوگا. پھر اس کے اندر نقص ہو سکتا ہے، زیادتی ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. اور غیب کے بارے میں آپ کو عرض کر دیا کہ مطلقاً علم غیب کس کے پاس ہے؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. اسی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اس کو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بحر و بر میں ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں جھڑتا ہے، کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر وہ جانتا ہے. پوری اس میں لائف سائیکل آ گئی نا پتے کی. جھڑنے کی بات کر دی ہے تو جو جھڑنے کو جانتا ہے کہ پتے کا دنیا میں کب کہاں پہ کیسے جھڑا ہے، سبحان اللہ، اس کی پیدائش کو اور اس کے پڑھنے کو نہیں جانتا ہوگا. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ،
اور زمین کی تاریکیوں میں گہرائیوں میں کہیں کوئی دانہ بھی ایسا نہیں جو اللہ کے پاس جس کا علم نہیں ہے. ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی خشک ہے نہ کوئی تر ہے. الا فی کتاب مبین، نہ کہ صرف یہ کہ وہ اس کو جانتا ہے بلکہ اس نے لوح محفوظ میں لکھوا بھی دیا. سبحان، یہ اس کا علم غیب ہے. یہ غیب مطلقاً کسی کے پاس نہیں ہے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، خود اس نے اپنے رسول کو حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اعلان کیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں. اور فرمایا کہ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا غیب کو نہیں جانتا. ہاں اللہ کے رسول ہیں عالم الغیب، فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. اللہ جس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے اس پر وحی کرتا ہے علم کے اعتبار سے، اور پھر اس کے آگے پیچھے ایک سخت پہرا بھی لگا دیتا ہے اللہ کے ملائکہ کا، کہیں شہاب ثاقب کا، کہ کوئی شیطان اس وحی کو اچک نہ لے اور اس میں دخیل نہ ہو سکے. سبحان اللہ، یہ ایک انداز ضرور ہے جتنا اللہ نے کسی کو بتا دیا. اور اسی لیے قرآن کریم میں جو لوگوں نے کہا نا جی صرف مستقبل کے بعد جو ہے وہ غیب ہوتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کیا غیب ماضی کے بارے میں بھی آ جاتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور کہیں پر فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اور فرمایا وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس اس وقت نہیں تھے جو آپ کو خبر یہاں پہنچ رہی ہے، یعنی آپ کا حضور نہیں تھا اس وقت، خبر اللہ کے علم کے ذریعے پہنچ رہی. ماضی کو بھی غیب کہا گیا. اسی طرح سے کبھی ظاہر میں انسان کے سامنے کوئی چیز ہوتی ہے مگر غیب ہوتی ہے. فرمایا سورہ سبا کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب ان کو موت آئی، فلما قضینا علیہ الموت، تو وہ اپنی ایک لاٹھی سے ٹیک لگا کر ایسے کھڑے ہوئے تھے، اور جنوں کو انہوں نے جو ہے وہ جنات کو انہوں نے کام پر لگایا ہوا، ایک مشقت طلب کام تھا، ان کی ڈیوٹی تھی، اس کو وہ انجام دے رہے تھے. وہ لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے اسی طرح سے اسی حالت میں ان کو موت آ گئی. لیکن جنات کو علم نہیں ہو سکا، ایک طویل عرصہ وہ اسی طرح اسی مشقت والے کاموں میں مصروف رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ما دل علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، ان کو نہیں معلوم ہوا، کسی بات نے خبر نہیں دی یا علم نہیں دیا ان کی موت کا سوائے اس دیمک نے جس نے لاٹھی کو کھا لیا. جب وہ لاٹھی کو کھا لیا گیا تو وہ گر گئے. فلما خر، جب وہ گر گئے، تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، تو سب کو واضح ہو گیا، جنات کو بھی واضح ہو گیا کہ ہمارے پاس اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم کیوں اس مصیبت والے ایک ذلت والے عذاب میں پڑے رہتے. اور لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ جنات کے پاس کچھ نہیں ہے. دیکھیے سلیمان علیہ السلام سامنے موجود ہے، ان کے لیے غیب ہے یا نہیں؟ وہ حاضر میں بھی غیب ہوتا ہے، نفوس میں بھی غیب ہوتا ہے. اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں یہ مطلقاً غیب علی عالم الغیب کی شان ہے نا. یہ ایسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا قیامت کے روز کہیں گے کہ اللہ کہ ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، میرے نفس میں جو ہے وہ تو جانتا ہے، تیرے نفس میں جو ہے وہ میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تکتمون. یہ تمام جو امور ہیں اور مستقبل تو آپ کو معلوم ہی ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تسقط من ورقة الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. قیامت کے بارے میں اور جتنے واقعات مستقبل میں آنے والے ہیں، انسان نے کل کہاں مرنا ہے، کل اس نے کیا کرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے، کس زمین میں اس کی موت واقع ہوگی، یہ تمام امور ایسے ہیں جن کا انسان کے پاس، کسی مخلوق کے پاس کوئی علم نہیں ہے. یہ خالص ان کا علم، یہ کنجیاں ہیں غیب کی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانا کتنا گہرا تعلق ہے ایمان بالغیب کا. اور اصل میں ایمان ہے یہ غیب، اور یہی اس وقت آزمائش بنی ہوئی ہے. جتنا ہم سائنس میں ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم لاجک کے نام پر، حالانکہ یہ لاجک بھی نہیں ہے، ان لاجیکل سی بات ہے. اس لیے قیامت کے روز جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے اور ان سے سوال ہوگا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، وہ یہ کہیں گے کہ لو کنا نسمع او نعقل، اگر سنتے عقل کرتے تو پھر یہاں تھوڑی ہوتی. عقل ہی تو نہیں تھی جو یہاں پر آ گئے ہیں. عقل استعمال کرو لیکن عقل کو دائرہ کار میں رکھو. مخلوق ہے تیری عقل، اور اس کا جو دائرہ، جو ڈومین اللہ نے مقرر کی ہے اس کے اندر رہ کر سوچ، اور پھر عقل سے وہ نتیجہ بھی اخذ کر جو اللہ نے تجھے بتایا ہے. کہ وہ نتیجہ کیا ہے؟ تلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. علماء عقل سے نتیجہ وہی نکالتے ہیں جو اللہ کے رسولوں نے نکالا اور بتایا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر یہ شیخ صاحب نے جو بیان فرمایا، اس لیے انہوں نے کہا کہ المتضمن لانقیاد الجوارح. میں شیخ صاحب کی عبارت آپ کے لیے مکمل کھول لیتا ہوں، شرح سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے. اور پھر آگے انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ایمان بالغیب ہے اصل چیز وہ ہے مشاہدے والا ایمان جو ہے
مشاہدہ سے فیصلہ نہیں ہوتا. ہاں لیکن یہ جو ہے ایمان بالغیب اصل میں شان کس کی ہے؟ اہل ایمان کی، جو کامل یقین رکھتے ہیں. بخلاف الزنادقۃ والمکذبین بالامور الغیبیہ، برخلاف ان کے جو زندیق لوگ ہیں، زنادیق ہیں یا زنادقہ. یہ زندیق کیا ہے؟ اصل میں تو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بیان فرمایا یا دیگر فقہاء نے کہ اصل میں یہ وہ ہے جو منافق تھا دور نبوی میں. جو منافقین تھے نا وہی ہے کہ ظاہر اسلام کرتے ہیں اور باطن میں کفر چھپا ہوتا ہے. یہ جو ہے وہ فقہاء کے ہاں تو ایسے ہیں. اصولی نے کچھ اور بھی چیزیں اس میں اضافہ کر دیا. بہرحال کچھ اس میں اور ایک اضافہ علماء کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زندیق وہ شخص ہوتا ہے کہ جو منافق کی مانند اپنا کفر چھپاتا ہے. اس کے باطن میں کفر ہے، خواہ وہ کسی اور ملت سے ہو اسلام کے علاوہ، یا کفر صریح ہو یا ملحد ہو، اور اپنا اسلام ظاہر تو کرتا ہے لیکن منافق کی طرح یعنی اپنا جو کفر ہے منافق کی مانند مکمل نہیں چھپاتا ہے، بلکہ اپنی زبان سے اپنے اعمال سے اسلام کی نفرت یا کفری اعمال ظاہر بھی کرتا ہے. یہ زندیق ہے. جیسے شاعر اللہ کا مذاق اڑانا، اور اسی طرح سے جو ہے قرآن کریم یا رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کا، کسی اسلام کی حد کا انکار کرنا، اس کو ظالمانہ کہنا یا اس کی توہین کرنا، یا اہل بیت یا صحابہ کرام علیہم الصلوۃ والسلام ان میں سے کسی کی توہین کرنا، یہ ایسے امور کا ارتکاب کرتا ہے. پھر جب اسے کہا جائے کہ بھئی یہ تو نفاق ہے، کیا کر رہے ہو، تو پھر وہ فوراً کہتا ہے کہ نہیں میری مراد یہ نہیں تھی، میں نے تو یہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. تو اس قسم کے جو معاملات وہ کہتے ہیں زندیق میں یہ ہے کہ اس سے اظہار ہوتا رہتا ہے ان اعمال کا جو نفاق اعتقادی والے اعمال ہیں. یعنی اس کے عقیدے میں نفاق، تو نفاق عملی ہے نا، نہیں ایک اعتقادی نفاق ہے لیکن وہ اس کا اقرار نہیں کرتا ہے. اس کو علماء نے کہا کہ زنادقہ میں یہ ہے. والمکذبین بالامور الغیبیہ، اور وہ غیبی امور کو جھٹلاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں. کیوں؟ لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، کیونکہ ان کی جو قاصر اور ناقص عقلیں ہیں نا، ان عقلوں کی رسائی اس تک نہیں ہوتی. چونکہ ان کی عقلوں کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی کہ جی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، تیری عقل میں نہیں آ رہی، تو تیری عقل کو معیار تو نہیں ہے نا. کس کی عقل معیار ہوگا؟ اگر تیری عقل معیار ہے تو کوئی انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری عقل معیار ہونی چاہیے. عقلوں پر تو چھوڑا نہیں جا سکتا ہے. ایک تو خالق العقول کی بات ہے نا، جو خالق ہے عقلوں کا. تیری عقل خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ تو نے خود پیدا کیا اپنے آپ کو. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، تو بغیر کسی شے کے پیدا ہو گیا یا تو خود پیدا کرنے والا ہے کسی شے کو؟ تو خود مخلوق ہے. یہ تو ماننے پر مجبور ہے کہ میری عقل، تو یہ بھی مانتے ہیں کہ میری عقل مخلوق ہے، میری عقل اپنی خالق نہیں ہے. تو جب مخلوق ہے تو وہ خالق کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتی ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے، آسان سی بات ہے. اس کا دائرہ کار مخلوق کی حد تک ہے. وہ خالق کو نہ اپنے اوپر قیاس کر سکتی ہے، نہ اس کو اوپر وہ حاکم بن سکتی ہے. تو کیا فکذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، انکار کر دیا. بما لم يحيطوا بعلمه، جس شے کا ان کے علم نے احاطہ نہیں کیا، جس شے کا احاطہ علمی نہیں ہو سکا، ان کا علم تھا احاطہ نہیں کر سکا نا. اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، کہ بہت سی ایسی باتیں خاص طور پر امور غیبیہ کے بارے میں، قیامت کا آنا ہے، جناب کیسے ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین جو ہے وہ بدل جائے گی، اور آسمان کو والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا. یہ سب کس طرح سے ہو جائے گا، یہ کیسے فلاں فلاں، یہ وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اس چیز کا احاطہ ان کا علم نہیں کر سکتا ہے. یا دیگر جو شرعی احکامات ہیں، حدود ہیں، اور دیگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات اور کیفیات ہیں، تقدیر کا مسئلہ ہے، آپ کو بیان کیا تھا. تو وہ اس کو اپنے احاطہ علمی میں نہ آنے کی وجہ، جو اصل کا احاطہ جہالت ہے اس پہ نہ آنے کی وجہ سے اس کا انکار کر دیتے ہیں. ففسدت عقولهم، تو ان کی عقلیں جو ہیں وہ فاسد ہو گئیں، خراب ہو گئی اس پہلو سے. ومرجت احلامهم، اور ان کی جو فکریں ہیں وہ اضطراب کا شکار ہو گئی، بے لگام ہو گئی، اندھوں کی مانند دوڑنا شروع کر دیا. وزکت عقول المؤمنین المصدقین المہتدین بہدی اللہ، اور جو مؤمنین ہیں، مصدقین ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت کی بنا پر، اسی کی ہدایت پر عمل پیرا ہونے والے، اسی کی ہدایت سے ہدایت کو حاصل کرنے والے. زکت عقول المؤمنین، ان کی عقلیں جو ہیں وہ کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئیں، بڑھ گئیں. زکوٰۃ میں دو معنی آتے ہیں، الطہر والنمو. طہر کہتے ہیں پاکیزگی کو، مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں نا، اس میں پاکی بھی ہوتی ہے اور نمو، مال بڑھتا بھی ہے، مال میں گروتھ بھی ہوتی ہے. دونوں چیزیں جو ہیں وہ زکوٰۃ کے معنی میں داخل ہیں.
ٹھیک ہے، سبحان اللہ. تو فرمایا وَزَكَتْ عُقُولُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی عقل جو ہے وہ اس ایمان کو لانے کے بعد پھر کامل. اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ آپ حاضر میں دیکھ لیجئے، ڈاکٹر ذاکر نائک اس کی ایک مثال دی جا سکتی ہے ان سے، اور بہت سے لوگ ہیں ایسے علماء حق ہیں، اور بہت سے لوگ ماشاءاللہ میرے طلباء کے اندر بھی کئی ایسے ہیں کہ جو الحمدللہ اس جو الحاد کا فتنہ ہے، یا جو ایک سائنٹیفک تھنکنگ اس کو کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر جو اللہ کی صفات کا انکار ہے، یا جدید جو ایک لوگوں میں دنیا پرستی شہوت پرستی کی بنا پر جو ان کے عقلوں میں مرض ہے، تو وہ شرعی احکام کا انکار کرتے ہیں، اس کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں. الحمدللہ میں نے نہیں کبھی دیکھا، یعنی ماضی میں اٹھا لیجئے علماء حق کو، شیخ الاسلام اس کی ایک مثال ہے، یا دور حاضر میں دیکھ لیجئے کہ کوئی شخص جو دین کے علم کو صحیح سمجھتا ہے اور دنیا کے ان فتنوں سے واقف ہے، اس کے بالمقابل میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ملحد کبھی ٹھہر سکا ہو، یا اس کی دلیل، اس کا جو آرگیومنٹ ہے وہ اس کے مقابلے میں زیادہ قوی یا مضبوط ہو. کبھی ایسا میں نے نہیں دیکھا، اور اس کا مشاہدہ آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی الحمدللہ یہ حق ہے. فرمایا وَزَكَتْ عُقُولُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُصَدِّقِينَ الْمُهْتَدِينَ بِهُدَى اللَّهِ وَيَدْخُلُ فِي الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان بالغیب کا مفہوم کیا ہے، اس کا اصطلاحی، یعنی قرآن کریم کی اصطلاح میں فرمایا الایمان بجمیع ما اخبر اللہ به من الغیوب الماضیہ والمستقبلہ. وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا، تمام ان خبروں پر ایمان لے کر آنا جن کے بارے میں اللہ نے خبر دی، خواہ وہ ماضی کی ہو خواہ وہ مستقبل کی ہو، واحوال الاخرہ، یا آخرت کے احوال کے بارے میں ہو، وہ حقائق اوصاف اللہ و کیفیتها، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات عظیمہ ہیں ان کی حقیقت کے بارے میں ہو، کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. جی کیسے مستوی ہے؟ یہ کئی بیوقوف کرتے ہیں نا بات کو، آپ دیکھتے ہوں گے میڈیا میں، وہ جی عرش بڑا ہے، کہ جی اللہ بڑا ہے، اللہ عرش پر ہے تو عرش وہ ہے، معاذ اللہ. تو کتنا یعنی اپنی سوچیے کہ ایک طرح یعنی تنگ قسم کا ایک ذہن ہے، محدود ذہنیت کے ساتھ تو یہ فیصلہ کر رہا ہے، تو اپنے کرسی پر بیٹھنے پر معاذ اللہ اللہ کو قیاس کر رہا ہے کہ وہ عرش پر مستوی ایسے جیسے میں کرسی پر بیٹھا ہوں، معاذ اللہ. اور اس کے بعد پھر جب تو نے تشبیہ دے دی، پھر سارے اعتراض تیرے ذہن میں، کرسی سے میں بڑا ہوں گی، کرسی مجھ سے بڑی ہے، کرسی پر ہے کہ وہ کرسی پر، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جہالت ہی تو اور کیا ہے؟ یہ اعتراض تو اس کے ذہن میں آ سکتا ہے جو سوچتا ہے اس انداز سے ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ وہ ہماری طرح سے نہیں ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے. اکبر من کل شیء، ہر شے سے وہ بڑا ہے، مخلوق اس کے محتاج ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ عرش جو ہے وہ قائم ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکم سے قائم نہیں ہے؟ عرش کو کس نے قائم کر رکھا ہے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ عرش پر مستوی ہے. یہ کرسی ہے، اس نے مجھے اٹھایا ہوا ہے، میں نے اس کو نہیں اٹھایا ہوا، یہ میرا. لیکن عرش بھی اپنے وجود کے لیے کس کا محتاج ہے؟ حتیٰ کہ حملۃ العرش، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، وہ کس کے محتاج ہیں؟ وہ اللہ کے محتاج ہیں. اگر اللہ ان سے قوت چھین لے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھا نہیں سکتے ہیں. ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قوت اور اس کی طاقت، دی ہوئی طاقت کی، اس کی توفیق کی محتاج ہے. کسی کے عمل کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وہ بڑا ہے کہ یہ چھوٹا ہے، یہ ذہن کی چھوٹائی اور اس کی بات ہے. تو اس کے بعد فرمایا کہ اس میں اللہ کے تمام اوصاف، اور آپ کو میں نے گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ جو تعبیر کرتے ہیں اللہ کی صفات میں، وہ 6 گروہ بتائے تھے نا، کہ ہم ظاہر کو نہیں مانیں گے، جی ہم یہ مانا لیں گے اور کوئی بات نہیں مانا لیں گے. وہ تمام اس میں آ جاتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کی حقائق، جو اوصاف کی حقیقت ہے، اللہ کے چہرہ جو جلال کے بارے میں بات ہے، وہ کیسا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق، اس کی کیفیت کیا ہے میں نہیں جانتا. اگر میری عقل میں نہیں آ رہی میں کیوں اس کا انکار کروں؟ ٹھیک ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، ہاں جی عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى وهو معكم اينما كنتم، تم جہاں بھی وہ تمہارے ساتھ ہے. اچھا وہ عرش پر مستوی ہے اور تمہارے ساتھ بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تیرا نہیں ہو سکتا ہے، جیسے اس کی شان کے شان ہے. وہ عرش پر ہی مستوی ہے، زمین و آسمان کو محیط کر رکھا ہے. اس کے ساتھ وہ، اس کے باوجود وہ تمہارے ساتھ بھی ہے. اس کی معیت بھی حق ہے، اس کی معیت حق ہے، جیسے کہ اس کی شان کے شایاں ہے. تیرے لیے ناممکن ہے، تیری عقل میں نہیں آتا، مگر اس کے لیے اس کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے ہیں، وہ وہی جانتا ہے. وہ جیسا ہے جیسے اس نے خود بیان کیا اپنے بارے میں. کوئی بھی اس کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کی اوصاف جمال اور جلال کے بیان کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. میں نے آپ کی جو بات کی ہے، میرا یہ بیان آپ کو سمجھانے کے لیے، میرے اپنے سمجھنے کے لیے کوئی شاید حیثیت رکھتا ہو، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور اس کی مغفرت طلب کرتا ہوں، کیونکہ میرا یہ بیان، کسی بھی انسان کا بیان جو اللہ کی صفات کے بارے میں ہوگا، وہ ناقص ہی ہوگا، وہ ناقص ہوگا.
وہ ویسا ہے جیسا اس نے خود اپنے بارے میں بیان کیا. ہم میں یہ صلاحیت اور ہم میں استعداد نہیں ہے کہ ہم اس کو بیان کر سکیں. ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جیسے اس نے بتایا اور اس کے رسول نے بتایا، جیسے اس کے رسول اور صحابہ کرام اس پر ایمان لے کر آئے اسی طرح ہم ایمان لاتے ہیں. فرمایا کہ وما اخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وان لم يفهموا كيفيتها. تو وہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کے انبیاء اور رسول کی خبر کے مطابق اللہ کی صفات اور اس کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں، اگرچہ وہ اس کی کیفیت کو نہ بھی سمجھ پائیں. کیفیت کو کہ کیسی کیفیت ہے، اس کا نزول کیسے ہوتا ہے آسمان و دنیا پر، کیسے کے بارے میں سوال نہیں کرنا چاہیے. کیفیت ہم نہیں جان سکتے ہیں، ہمیں نہیں بتایا گیا، اس کو تفویض کر دیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، وہ بہتر جانتا ہے. ہاں نزول اس کا آسمان و دنیا پر رات کے تیسرے پہر میں یہ حق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. عرش پر مستوی ہے، ہم مانتے ہیں. وجاء ربک والملک صفا صفا، آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے روز فیصلہ کرنے کے لیے، ہم اس کو مانتے ہیں. کیسے اس کی مجیء کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. ثم قال، پہلی صفت یؤمنون بالغیب، الایمان بالغیب. دوسری صفت فرمائی ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں لم یقل یفعلون الصلاۃ او یأتون بالصلاۃ، یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، نماز انجام دیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کلمہ، یہ نہیں فرمایا. کیونکہ اقامت الصلاۃ کا حکم ہے. جیسے پہلے کیا تھا ایمان، الایمان بالغیب، اور یہاں پر کیا ہے اقامت الصلاۃ. اقامت الصلاۃ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں لأنه لا يكفي فيها مجرد الاتيان بصورتها الظاہرہ، اس لیے کہ نماز کی اقامت میں اقامت الصلاۃ جب کہا جائے اس میں صرف نماز کی ظاہری صورت کو اختیار کر لینا، اس کو حاصل کر لینا یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی، یہ اقامت صلاح نہیں ہے کہ جی وہ نماز پڑھ رہا ہے دیکھنے میں نماز ہے. فاقامت الصلاح، اقامت صلاح پھر کیا ہے اقامتها ظاہرا، یہ تو ظاہری طور پر بھی اس کی اقامت ہے. کیسے باتمام ارکانها وواجباتها وشروطها، کہ نماز کے تمام جو ارکان ہیں اور اس کے جو واجبات ہیں اور شروط ہیں ان کو ظاہرا مکمل طور پر ادا کیا جائے. وإقامتها باطنا بإقامة روحها، اور باطناً بھی اس کو قائم کیا جائے. کیسے اس کی روح کو قائم کر کے. اور روح کیا ہے نماز کی وهو حضور القلب فيها، وہ دل کی حاضری ہے مکمل نماز کے دوران. وتدبر ما يقوله ويفعله منها، اور جو وہ کہہ رہا ہے جو کر رہا ہے اپنی حرکات و سکنات ان پہ پورا غور کرے کہ میں کس کے لیے ساتھ بات کر رہا ہوں، مناجات کر رہا ہوں اور میں کیوں جھک رہا ہوں، میری حرکات و سکنات کا مفہوم کیا ہے. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها، یہ وہ نماز ہے جو ظاہراً اپنے ارکان واجبات اور شروط کے ساتھ مکمل ہو، کامل ہو، اور اسی طرح سے باطناً اس میں نماز کی روح موجود ہو، خشوع ہو، تدبر ہو، اور وہ جانتا ہوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیوں پڑھ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں. یہ وہ نماز ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ وہ نماز ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. وہی التي يترتب عليها الثواب، اور یہی وہ نماز ہے جس پر ثواب مرتب ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے انسان کو. اب یہاں پہ شیخ صاحب نے جو کچھ اصطلاح ذکر کیا ہے، یہ پہ اصول فقہ کی اصطلاحات ہیں، تھوڑا سا ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اس عبارت کی شرح مکمل ہو جائے. ارکان، واجبات اور شروط، آسان سے الفاظ ہے کہ نماز سے کچھ ارکان ہوتے ہیں اور کچھ اس کی واجبات ہیں اور کچھ اس کی شروط ہے. لیکن یہ جو تقسیم کی ہے یہ صرف بات کو سمجھانے کے لیے ہے. تھوڑا سا میری بات پر ذرا غور کیجیے گا. یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر نماز کا کوئی عمل، نماز میں کوئی ایسی بات اگر انسان کی رہ جائے، نقص پیدا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے، اس کا حکم کیا دوبارہ دہرایا جائے نماز کو، یا جتنا نقص پیدا ہوا ہے اس کا اعادہ کر لیا جائے، سجدہ سہو کیا جائے یا نہ کیا جائے، یا کیا کرنا چاہیے، اس کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے. اس طرح کی دیگر جو چیزیں ہیں یہ ان کو دیکھنے کے لیے جب کوئی ایسی بات ہو جائے، یہ نہیں کہ پہلے پوچھا جائے مولانا صاحب بھی بتائیں نماز جو ہے یہ فرض ہے کہ یہ اس میں جو ہے نا یہ فلاں جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے کہ واجب ہے کہ یہ سنت ہے، میں کروں کہ جو اللہ کے رسول نے کیا وہ کروں، ختم ہوئی بات. یہ جو اسلوب ہے نا اب جو شروع ہو گیا کہ ان اصطلاحات کو لے کر انہی کی بنیاد پر عمل کا تعین کیا جاتا ہے کہ پہلے میں پوچھوں گا کہ فلاں عمل جو ہے وہ واجب ہے کہ وہ رکن ہے کہ وہ سنت ہے. یہ صحابہ کرام مجموعی طور پر ان کے منہج کے خلاف ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، نہ صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے.
بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں اس کو بجا لو اپنی بھرپور طاقت کے مطابق. بس یہ ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھ لو، بات ختم ہوئی. نہیں جی وہ جو آپ نے یہ کیا تھا، سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، رکوع کیا تھا، رکوع میں تسبیح پڑھی تھی، وہ سنت ہے کہ مستحب ہے کہ واجب ہے کہ وہ رکن ہے کہ وہ شرط ہے کہ وہ کیا؟ یہ سوالات پہلے پوچھنا عمل کرنے یا نہ کرنے کے لیے یہ بدعت ہے جس کی کوئی نظیر و مثال نہیں ہے. ہاں اگر کوئی معاملہ ہو جائے جہاں پہ ضرورت پیش آ جائے وہاں پر پھر یہ ان کی اہمیت اور ان کی ترتیب معلوم کی جا سکتی ہے، اس کا کفارہ یا اس کی قضا یا اس کا جو بھی ہے ازالہ کرنے کے لیے، وگرنہ یہ مناسب نہیں ہے. اب دیکھیے شرط کیا چیز ہے؟ شرط وہی ہے کہ ما یلزم من عدمہ العدم ولا یلزم من وجودہ الوجود، کہ شرط وہ چیز ہے، کوئی حکم ایسے نماز کی بات کرتے ہیں تو شرط کے بغیر، شرط وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ادا نہ، جس کو اگر یعنی اس کو پورا نہ کیا جائے تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی. جیسے کہ لیکن وہ نماز کا حصہ نہیں، نماز کی ماہیت سے خارج ہے، نماز کی ماہیت سے. جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو کرنا یہ نماز کا حصہ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اور قبلہ رخ ہونا، طہارت ہونا، طہارت باوضو ہونا، اور اس طرح سے کپڑے کی طہارت ہونا، یہ نماز کا حصہ تو نہیں ہے نا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ وضو کرنا نماز سے خارج ہے نا. لیکن اگر وضو نہ ہو، انسان قبلہ رخ نہ ہو، طہارت شرعی نہ ہو تو نماز ہو جائے. تو گویا شرط وہ چیز ہے جو نماز کا ماہیت، نماز کے اندر داخل نہیں ہے، نماز کے عمل میں نماز سے خارج ہے، لیکن اس کے نہ ہونے سے نماز بھی نہیں ہوگی. سمجھ آ رہی؟ لیکن اس کے ہونے سے ولا یلزم من وجودہ الوجود، اس کے ہونے سے، اس کے وجود ہونے سے نماز کا وجود لازم نہیں آتا. جیسے آپ نے وضو کر لیا تو یہ تو نہیں کہ نماز بھی ضرور ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، قبلہ رخ ہو گئے، شرط پوری کر لی تو کیا نماز بھی ضرور وجود میں آ جائے گی؟ نہیں. لیکن اس کے وجود سے وجود ہونا شرط نہیں، لیکن اس کے عدم سے عدم لازم آ جائے گا تو کم نہیں ہوگا، یہ شرط ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے رکن وہ ہے کہ جس کے وجود سے وجود لازم آتا ہے، جس کے عدم سے عدم لازم آتا ہے، اور وہ نماز کا حصہ بھی ہے. جیسے کہ آپ نماز میں کھڑے ہیں، رکوع چھوڑ دیں گے، اگر رکوع چھوٹ گیا تو یہ رکن ہے، اور رکوع نہ کیا جائے تو نماز ہو جائے گی. اگر رکوع ہے تو نماز ہے. تمام ارکان اگر نماز کے، رکوع ہے، قیام ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، سجود ہے، آخری تشہد ہے، اور اس طرح سے دیگر جو ہیں وہ نماز کے جو ہے وہ ارکان ہیں. اگر ان تمام ارکان کو پورا ادا کریں گے، ظاہری بات ہو رہی ہے نا، ظاہری نماز کی صورت کی، اور اسی طرح سے ادا کریں گے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، تو آپ کی نماز مکمل ہوگی. اگر آپ ان میں سے کوئی چھوڑ دیں گے چیز تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. نماز دیکھنے میں ہو سکتی ہے، ہو دیکھنے میں اس کی صورت ایک ہو سکتی ہے کہ وہ ہو، لیکن حقیقت میں وہ نماز نہیں ہوگی. دلیل ہم نے آپ کو عرض کیا کہ ہر بات کی دلیل ہونی چاہیے نا، کہنے کو تو کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. جیسے ہم نماز کی بات کر رہے ہیں، ہم رکن کی بات، اس طرح سے واجبات ہیں، اس طرح سے واجبات، رکن یا واجب کوئی رہ جائے تو ان دونوں میں آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. البتہ رکن اگر رہ جائے اور آپ اس رکن کے جو محل ہے اس سے آگے گزر چکے ہیں، مثلا آپ نے ایک رکعت ہے، آپ سجدہ بھول گئے، آپ اٹھ گئے، اگلی رکعت شروع کر دی، تو وہ آپ کو رکعت جس میں سجدہ رہ گیا وہ رکعت آپ کو دوبارہ دہرانی پڑے گی اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا. واجب بھی نماز میں ضروری حصہ ہے نماز کا. اگر کوئی واجب رہ گیا تو پھر یہ ہے کہ آپ جب واجب رہ جائے گا، اگر وہ آپ اس سے آگے گزر گئے ہیں، مثال کے طور پر جو درمیان والا تشہد ہے ظہر کا یا عصر کا یا عشاء کا، تو آپ نے وہ غلطی سے بھول گئے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے اگلی رکعت میں قرات شروع کر دی، تو اب آپ کو واپس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ سہو کرنا جو ہے وہ لازم ہے، سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لیجئے، لیکن وہ آپ کو دوبارہ وہ رکعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ وہ واجب ہے، اس کا واجبی حصہ تھا نماز کا، تو اس کا ازالہ جو ہے وہ سجدہ سہو کے ساتھ کرنا ضروری ہے. اور اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے، ابھی آپ اٹھ رہے ہیں اور آپ کے پاس موقع ہے تو واپس جائیے اور سجدہ کیجئے، اس کو مکمل کیجئے. دلیل اس کی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن بحینہ کی روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بنا الظہر فقام فی الرکعتین الاولیین فلم یجلس، کہ آپ نے ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی
اور 2 رکعات کے بعد آپ کھڑے ہو گئے، جو پہلا تشہد ہے وہ آپ نے نہیں کیا، آپ کو تنبیہ کر دی گئی لیکن آپ واپس نہیں گئے، پھر آپ نے اتحیات میں جو آپ بیٹھتے ہیں، آخری تشہد میں بیٹھتے ہیں، دعا پڑھی، اور اس کے بعد ہم انتظار کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اب تسلیم کریں گے، سلام کر دیں گے، لیکن آپ نے سلام کی بجائے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد سلام کیا۔ ٹھیک ہو؟ یہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ یہ ایک واجب ہے، جو درمیان والا تشہد ہے یہ واجب ہے، اس لیے آپ نے اس کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کیا۔ اور رکن کے بارے میں آپ کو مینس کر دیا۔ اب اس میں جو ارکان ہیں اس میں کئی طرح کے ارکان ہیں۔ شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ اقامتها ظاہرا باتمام ارکانها و واجباتها و شروطها، ایک بہت بڑا رکن، خاص طور پر 2 کی بات کروں گا، ایک بہت بڑا رکن جس کے بارے میں انتہائی غفلت کا شکار ہے، نماز کا ظاہری رکن ہے، وہ رکن ہے، باتفاق علماء وہ رکن ہے، وہ ہے نماز میں اطمینان۔ نماز میں اطمینان، اسے کہتے ہیں ظاہری خشوع۔ ایک خشوع باطنی ہے نا، اور ایک خشوع باطنی ہے اور ایک خشوع ظاہری۔ اگر باطن میں انسان کی خشوع ہے تو ظاہر میں اس کے اعضاء میں یہ ظاہر ہو کر رہے گا۔ جب وہ کھڑا ہوگا اطمینان سے، سر جھکا ہوگا، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کو سنا رہا ہوں، اس کا جواب آ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، یہ کیفیت۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو کیا ٹکرے مارے گا وہ شخص؟ یہ کر کے نیچے گر گیا، ممکن نہیں ہے نا۔ اسے کہتے ہیں طمأنینہ، اطمینان، ظاہری خشوع۔ اگر یہ خشوع بالکل نہ ہو نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز کی صورت ہوگی، جیسا کیا فرما رہے ہیں، دوبارہ واپس آئیے، کہتے ہیں لا یکفی فیہا مجرد الاتیان بصورتها الظاہرہ، ظاہری صورت صرف اس کی جو ہے نا، جو دوسری لائن ہے اوپر سے دیکھیے، لا یکفی فیہا مجرد الاتیان بصورتها الظاہرہ، ظاہری صورت صرف اس کی اگر پوری کر لو گے اس سے کفایت نہیں کرتی ہے، نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہے۔ کیونکہ شریعت جو ہے نا وہ ظاہر کو نہیں دیکھتی ہے، شریعت میں فیصلہ حق اور باطل کا ہوتا ہے۔ شریعت میں عمل کا فیصلہ اس کی ظاہری صورت دیکھ کر نہیں، فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ حق اور باطل کا ہوتا ہے، کہ کون سی بات حق ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس کے حکم کے مطابق ہے، وہ وجود رکھتی ہے، اس کا وجود شرعی ہے۔ یعنی شریعت میں جو وجود ہے وہ ظاہری وجود، دنیاوی وجود نہیں ہے، مادی وجود نہیں، بلکہ شرعی وجود کی بات ہوتی ہے۔ ایک شخص آیا، اس کی دلیل یہ ہے، آپ تشریف لے گئے مسجد میں، شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد گزرا، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے نماز پڑھی، پھر آیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، تیسری بار ایسے ہی ہوا، یہاں تک کہ وہ سمجھ گیا، فہیم شخص تھا، اس نے کہا کہ ما احسن غیرہ، اللہ کے رسول اس سے بہتر مجھے آتی نہیں ہے پڑھنی، فعلمنی، مجھے سکھا دی۔ آپ کیا فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز تو پڑھی ہے نا، کوئی ہمارے دور کو آتا ہے ماشاءاللہ جو اسپیڈ میں آج کل دیکھتے ہیں کہ جناب 20 تراویاں 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں ماشاءاللہ، اور لوگ وہاں جوک در جوک ماشاءاللہ، ثواب کا ثواب ہے، اور دونوں فائدے حاصل ہو جائیں گے، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ یہ ہوتے ہیں نا معاملات، ہم دیکھتے رہتے ہیں، تو یہ تو مذاق ہے نماز کے ساتھ، استہزاء ہے نماز کا یہ۔ اور ویسے معاذ اللہ مجھے استہزاء سے یاد آ گیا، بہت سی ایسی کبھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ نماز کا مذاق بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ علماء کے حلقات میں بھی مجھے اتفاق ہوتا ہے دیکھنے کا، ذکر کرتے ہیں، ایک ایسی ویڈیو سامنے آتی ہے کہ نماز کا مذاق، نماز کو ہنسنے کا ذریعہ بناتے ہیں کہ جی امام ہے وہ گر گیا یا بھاگ گیا، والعیاذ باللہ من ذلک، لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیاتوں کا مذاق مت بناؤ، عظیم ترین شاعر اللہ میں سے۔ یہ تو سوچ بن چکی ہے قوم کی، یہ ادب کی صورت ہے، یہ علم کی صورت حال ہے۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ تو جب کھڑا ہو تو پھر آپ نے تفصیل سے بتایا کہ تو قراءت کر، اس کے بعد فرمایا، بار بار آپ ایک بات فرماتے، ثم ارکع حتی تطمئن راکعا حتی تطمئن ساجدا، رکوع کر تو پورا اطمینان حاصل کر لے کہ تو نے رکوع کیا ہے، سجدے میں جا پورے اطمینان سے سجدہ کر۔ تو یہ اطمینان اس میں نہیں ہے، اب وہ شخص نماز مکمل کر رہا ہے، پوری نماز پڑھ رہا ہے، تمام چیزیں مکمل ہیں، لیکن خاص طور پر جو چیز مفقود ہے وہ کیا ہے؟ اطمینان نہیں ہے، خشوع بالکل نہیں ہے، طمأنینہ نہیں ہے، وہ رکن ہے۔ فرمایا کہ تیری نماز کا وجود نہیں ہے، فإنک لم تصلی۔ تو یہ چیز ہے جیسا فرما رہے، اور اس طرح سے سورۃ الفاتحہ یہ بھی رکن ہے، سورۃ الفاتحہ رکن ہے۔ جب شریعت کہتی ہے نا کسی شے کے بارے میں کہ وہ اگر یہ نہیں ہے تو وہ چیز ہی نہیں ہے، یہ ذرا قاعدہ یاد رکھ لیجیے،
اگر شریعت کہتا ہے نا کہ اس شے میں اگر فلاں جز نہیں ہوگا تو وہ چیز ہی نہیں ہوگی، تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو چیز ہے نا یا اس کا رکن ہوگا یا واجب ہوگا، سنت نہیں ہو سکتی صرف. ٹھیک ہے. لا ایمان لمن لا امانت له، اس کے پاس امانت نہیں ہے، بالکل اس کا ایمان نہیں ہے. کیا مطلب ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے. اگر امانت بالکل ہی نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے، تو ایمان سے فارغ ہو سکتا ہے. اگر ایمانت ناقص ہے، ایمان اس کا کامل نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں ہے، اس کی نماز کا وجود نہیں ہے. لا صلاۃ، نماز نہیں ہے اس کی. ہم کہتے ہیں نہیں نماز ہو جاتی ہے، پڑھی تو ہے نا، نماز تو پڑھی ہے جی، سارا کچھ کیا، وضو بھی کیا ہے، سب کچھ کر رہا ہے جی، کر رہا ہے، لیکن وہ جو اس نے کیا وہ ایک ظاہری وجود ہے. اللہ کے رسول نے اس کو حیثیت دی جو اللہ کے ہاں مقبول شرعی وجود ہے نماز کا. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ. تو اس طرح کی جو معاملات ہیں، پھر خشوع کے میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ اس کے باطن میں انقیاد ہو، تدبر ہو، عقل ہو. فرماتے ہیں فلا ثواب، آخری دو لائنوں میں آ جائیے. فرمایا فلا ثواب للانسان من صلاته الا ما عقل منها، کہ انسان کے لیے اس کی نماز میں کوئی ثواب نہیں ہے سوائے اتنے حصے کے جتنا حصہ اس نے اپنی عقل اور فہم کے ساتھ پڑھا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کی سوچ اور سمجھ حاضر رہی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کیا بول رہا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن وہ حدیث بہرحال ضعیف ہے کہ صلاۃ نماز میں اتنا جتنا اس نے عقل کی. بہرحال یہ شیخ صاحب نے بطور حدیث بیان بھی نہیں کیا اس کو، میں نے ایک چیز بیان کر دی ہے، کیونکہ اس میں علماء ترغیب دلاتے ہیں کہ اپنی نماز میں کامل خشوع اور تدبر کو اور فہم کو اختیار کرو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نماز کا ترجمہ کم از کم انسان کو آنا چاہیے، اور جو نماز میں قرات کرتے ہیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے. تو یہ چیز جو ہے وہ اہم ہے. فرمایا وَيَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ فَرَائِضُهَا وَنَوَافِلُهَا، اور نماز میں جو ہے وہ فرضی نمازیں بھی تمام کے تمام داخل ہیں، فرائض بھی اور نوافل بھی داخل ہیں، فرائض بھی اور نوافل بھی داخل ہیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو یہ نماز کے بارے میں ہے. تو آپ نے یہاں پہ جو ہم نے یہاں جو چند چیزیں جو اخذ کی یہاں سے، یہ ہے کہ نماز کی کچھ شروط ہیں، اور اس طرح سے نماز نماز کے کچھ ارکان ہیں اور کچھ اس کے واجبات ہیں. شروط تمام کے تمام ہونے چاہیے. ہاں، شروط میں ایک بہت اہم شرط ہے، وقت بھی ہے. وقت داخل ہوگا نماز کا تو نماز پڑھیں گے، اور اول وقت میں نماز پڑھیں جو افضل وقت ہے. نماز کی شروط میں اس کا بھی خیال کریں. شرط یہ جو وقت کا دخول ہے نماز کا، یہ نماز کے وجوب کی یعنی شرط الوجوب ہے، شرط الصحہ نہیں ہے. اس کو اسباب بھی کہا جاتا ہے، پھر فقہی بحث ہو جائے گی. مثال کے طور پر سورج جب زوال پذیر ہو جائے، سورج زوال الشمس ہو جائے، اس کے بعد کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے؟ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ، دیکھیے ذرا اللہ نے کس طرح سے ان نمازوں کو بیان کیا. فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. ذرا یہاں پہ غور کیجیے. اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، لدلوک الشمس، زوال شمس سے لے کر کہاں تک؟ الی غسق اللیل، رات کی تاریکی جب خوب چھا جائے، گہری رات جو ہے، غسق اللیل، اس وقت تک جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. تو کیوں یہ سارا ایک وقت الہ کے ساتھ فرمایا نا کہ اس کے شروع ہو رہا ہے سورج کے زوال سے، کہاں تک چلتا ہے؟ نصف رات تک چلتا ہے. نصف رات، غسق رات کا نصف ہوتا ہے جب اس کی شدت ہوتی ہے، اس کی ظلمت. تو نصف رات تک اس میں کوئی درمیان میں گیپ نہیں ہے نمازوں کے اوقات. غور کیجیے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو الہ کے ساتھ فرما دیا کہ متصل، یعنی اشارہ کر دیا کہ نمازیں یہاں تک کیا ہیں؟ متصل ہیں. زوال کے بعد ظہر شروع ہوا، پھر سایہ ایک مثل ہوا، اس وقت تک ظہر کا وقت رہا، پھر عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور عصر کا وقت مختار جو ہے سورج کے زد ہونے سے پہلے پڑھ لیجئے. پھر اس کے بعد کوئی مجبوری ہے تو اس کے بعد سورج غروب ہونے تک اس کا وقت ہے، ورنہ منافق کی علامت ہے. اور اس کے بعد جب سورج غروب ہو جائے تو کون سی نماز ہے؟ مغرب. شفق کے موجود افق پر جو سرخی ہے اس کے موجود ہونے تک مغرب کا وقت. اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو گیا. تو وہ کب تک رہا؟ نصف رات تک. تو کوئی درمیان میں گیپ ہے نہیں. نصف اللیل الآخر، رات کا جو آخری نصف ہے اس میں کوئی نماز ہے فرضی؟ کوئی نماز نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد پھر طلوع فجر کے بعد کون سی نماز ہے؟ فجر کی. اور فجر سے لے کر طلوع شمس تک کوئی نماز ہے فرضی؟ کوئی نماز نہیں ہے. طلوع شمس کے بعد سے لے کر زوال تک کوئی فرضی نماز ہے؟ کوئی نماز نہیں ہے. تو فجر کی نماز کٹی ہوئی ہے، اس طرف سے رات سے بھی
نصف اللیل الآخر اور نصف النہار الاول، دن کا جو پہلا حصہ ہے اور رات کا جو آخری نصف ہے اور دن کا جو پہلا نصف ہے، اس میں کوئی فرضی نماز نہیں ہے۔ درمیان میں کون سی نماز آتی ہے؟ فجر کی نماز۔ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ فجر کی نماز سے پہلے نصف جو رات میں کوئی فرضی نماز نہیں ہے، قیام اللیل ہے، تہجد کی نماز ہے۔ اور جو پہلا نصف ہے دن کا، اس میں کوئی فرضی نماز، فجر کے بعد کوئی فرضی نماز، زوال تک کوئی فرضی نماز نہیں ہے۔ اب ذرا قرآن کی تعبیر دیکھیے، قرآن نے کس طرح فجر کو الگ سے بیان کیا۔ فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ دیکھ رہے ہیں، یعنی دلوک الشمس سے لے کر جو ہے کہاں تک؟ غسق اللیل تک، اور فرمایا وقرآن الفجر، اور فجر کا قرآن اس کو الگ بیان کیا ہے اور قرآن سے بیان کیا ہے، کیونکہ فجر کے قرآن کی خاص حیثیت، خاص شان ہے، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں اس وقت۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں نماز کے بارے میں۔ اقامت الصلاۃ میں یہ سب داخل ہے، اقامت الصلاۃ میں نماز کی حفاظت بھی داخل ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اقامت الصلاۃ میں نماز کی پر دوام بھی داخل ہے۔ والذین هم علی صلاتهم دائمون، اور خشوع بھی داخل ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ تمام چیزیں ہوں گی اور دائمی ہوں گی تو اللہ کی رحمت سے وہ اقامت الصلاۃ ہے جو دوسری عظیم ترین صفت ہے۔ انشاءاللہ پھر کل سے آئندہ جو درس ہوگا اس میں پھر باقی جو صفات اس پر انشاءاللہ ہم بتوفیق اللہ تعالیٰ اس کی شرح کریں گے۔ وباللہ تعالیٰ التوفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی نبینا۔